اور بہت سے ایسے حضرات بھی ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت فرمائی ہے. ان کے والد بزرگوار تھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ضلع مظفر نگر میں قصبہ ہے جھنجھانا، وہاں کے رہنے والے تھے اور بہت ہی ولی صفت آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے. گرد و نواح میں ان کا شہرہ ہو گیا اور لوگ ان کی زیارت و ملاقات کے لیے اور ان سے دعائیں کرانے کے لیے آنے جانے لگے. مولانا زیادہ مقبولیت سے گھبراتے تھے تو وہاں سے سفر کر کے دہلی تشریف لے آئے. اور یہ مسجد بنگلے والی یہ ایک نواب صاحب تھے، وہ ان کی بنائی ہوئی تھی. اور اس مسجد کے ساتھ جہاں آج ہال بنا ہوا ہے وہاں ان کا بنگلہ بنا ہوا تھا. اس واسطے اس کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں. وہ نواب صاحب بادشاہ کی سسرال کے لوگوں میں سے تھے تو وہ وہاں رہا کرتے تھے، اس واسطے اس کو مسجد بنگلے والی کہتے ہیں. تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کی خدمت اپنے ذمہ لے لی اور ایک گمنامی کی زندگی گزارنے لگے. انقلاب آیا، ملک انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات دائر ہوئے. تو یہ مرزا ثریا جاں بادشاہ کی سسرال کے لوگوں میں سے تھے، ان کے خلاف بھی مقدمہ دائر ہوا اور اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو پھانسی دی جاوے اور ساری زمین جائیداد ان کی ضبط کر لی جاوے. اس حکم کے بعد وہ بہت گھبرائے، مارے پھرے جگہ جگہ لوگوں سے دعائیں کراتے ہوئے اور سفارشیں اٹھاتے ہوئے. ایک مجذوب نے کہا، ارے کہ کہاں مارا پھرتا ہے، اپنی مسجد کے ملا سے مل لے، ان کے پیر پکڑ لے. تو نواب ثریا جاں صاحب تشریف لائے اور آتے ہی مولانا کے پیروں میں پڑ گئے اور پیر پکڑ لیے. مولانا حسن کہہ رہے ہیں کہ حجی نواب صاحب کیا بات ہے، لیکن وہ کسی طرح چھوڑنے کو تیار نہیں. اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دی. تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا تو میں کروں لوں گا، لیکن جتنی تمہاری زندگی غلط ہے اس پر سچے دل سے توبہ کرو. ان کے ہاں گانا بجانا، رنڈی بھڑوے، شراب کباب ساری چیزیں موجود تھی. تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب کو چلتا کر دیا. تو یہ کہا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد حضرت مولانا نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو تھوڑے دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ان کو پھانسی تو نہیں دی جائے گی، لیکن زمین اور جائیداد ان کی سب ضبط کر لی جائے گی. لیکن پھر اور دعائیں ہوتی رہی، توجہات ہوتی رہی، تو بالکل یہ فیصلہ ہو گیا اور وہ بے قصور ثابت ہو گئے اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہ پھانسی دی جائے گی اور نہ زمین جائیداد ان کی ضبط ہو. تو اس مسجد کی خدمت کرتے رہے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت تنہائی کی جگہ تھی، اب تو چاروں طرف عمارتیں بن گئی. رات کو ڈر لگتا تھا، اجاڑ بیابان ہوتا تھا. ہمارے میوات کے لوگ
دلی میں محنت مزدوری کے واسطے آیا کرتے تھے اور آتے جاتے وہاں مڑ جاتے. حضرت مولانا دریافت فرماتے بھائی کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو اپنا حال احوال بیان کرتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی تم ہمارے پاس رہو اور ہم تمہیں پڑھاوے, دین کا علم سکھاوے, قرآن پڑھاوے اور تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیں. تو راضی ہو گئے کہ سبحان اللہ, ہمیں اور کیا چاہیے. چنانچہ ایک مکتب کی شکل بن گئی اور میوات سے ایک جوڑ اور تعلق پیدا ہو گیا حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ امام بنے اور مسجد کے خادم بنے. انہیں بھی تعلق میواتیوں سے ہو گیا تھا, باپ کے شاگرد تھے اور خود ان کے اپنے شاگرد تھے. میوات کے انہوں نے سفر کیے اور انہیں مسجدیں بنانے کا شوق تھا. چنانچہ کئی گاؤں کے اندر انہوں نے مسجدیں بنوائی اور یہ تعلق رب اور مضبوط ہوتا چلا گیا. جب مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرد وفات میں تھے تو حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت کے واسطے اور ان کی خدمت کے واسطے سہارنپور سے آئے ہوئے. حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہاں معین مدرس کے طور پر ہو گئے تھے, چھوٹے مدرس بنا دیے گئے. تو دہلی والوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی مولانا محمد صاحب تو چل بسے, اب اس مسجد کی خدمت کے واسطے کوئی ہونا چاہیے, تو انہوں نے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے, آپ کے باپ کی, آپ کے بھائی کی مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے, اس کی دیکھ بھال کے لیے آدمی چاہیے اور آپ سے بہتر اور بڑھیا آدمی کون ہو سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تو ایسا آزاد نہیں ہوں کہ یوں ٹھہر جاؤں, میرے شیخ ہیں, میرے استاد ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور, ان سے اجازت ہوگی تو میں ایسا کر سکتا ہوں. چنانچہ درخواست کی گئی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ صاحب اس مسجد اور اس مدرسے کی دیکھ بھال کے لیے کسی آدمی کی ضرورت ہے. تو عارضی طور پر حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسجد میں چھوڑ دیا گیا. حضرت ماشاءاللہ خدمت فرماتے رہے, تعلیم کا عجیب انداز تھا حضرت کا, وہاں سے پڑھاتے تھے. اگر غلط پڑھ دیا طالب علم نے تو ہوں, اور اگر صحیح پڑھ دیا تو ہاں, بس یعنی بتلاتے نہیں تھے. 80 طالب علم آپ کے پاس ہوتے تھے, سب کو پڑھاتے تھے اور بس ہوں آتے پڑھاتے تھے. سارا مطالعہ نکال کر لانا اور یاد کرنا یہ وہ سب انہیں کے ذمہ ہوتا. تو عجیب استعداد کے بچے پیدا ہو رہے تھے اور پھر ان کی پاکیزہ صحبت, تربیت بھی عجیب و غریب ان کی ہو رہی. اس زمانے کے طالب علموں میں سے مجھے یاد ہے مولوی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے میں ایک میوات کے, تو ہمارے غالباً مولوی طلحہ صاحب بیمار ہوئے اور بہت بیمار ہوئے, ایسے کہ بچنے کی امید نہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی یونس کو بلایا اور یہ فرمایا کہ مولوی یونس سمجھ لے اس بات کو, اگر یہ بچہ مر گیا تو تیری کھال اڑا دوں گا. یعنی ان کی سادگی کو کر رہا ہوں کہ کیسی تربیت والے تھے. وہ سمجھ گئے کہ بالکل مجھے ماریں گے حضرت, چھوڑیں گے نہیں بغیر مارے. اب جب انہوں نے گر گرانا اور رونا اور بلبلانا شروع کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حالت ہی بدل دی, بچہ تندرست ہو گیا. یہ ان کے یعنی تربیت کی بات تھی. اس لائن پر ڈالے تھے, خالی پڑھانا نہیں تھا بلکہ اس طریقے سے ان کی تربیت بھی ہوتی تھی کہ وہ ماشاءاللہ بہت اللہ والے اور بہت ہی پاکیزہ صفات والے پیدا ہو رہے.
بہت سے اپنے طالب علم مواد جا چکے تھے جو والد صاحب کے شاگرد تھے اور بھائی صاحب کے شاگرد تھے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میوات تشریف لے چلیں. تو ارشاد فرمایا کہ بھائی میں خالی اس کام کے لیے تو جاؤں گا نہیں کہ تم میرے باپ بھائی کے شاگرد ہو، میں چلوں وہاں اور دعوتیں کھاؤں، کوئی دین کا کام ہو تو میں بے شک چل سکتا ہوں. کہ حضرت فرمائے کیا ہو کہ ایسا ہو کہ مکتب قائم کیا جائے، قرآن پاک کے مکتب قائم کیے جائے میوات میں. تو جو لے جانے والے تھے وہ کہا کرتے تھے، اب انتقال ہو گیا، اللہ غریب کا رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ کوئی اپنے بچے دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے چھوٹا بچہ ہے، یعنی اس کے ذمہ کچھ کام ہے، چھوٹے اور اس سے چھوٹے بچوں کو کھلانا ہے، بکری چرانا ہے، گائے چرانا ہے، پھر ہل جوتنا ہے، پھر گھر کی کاری کا دیکھنا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کہاں فرصت اس بات کی کہ وہ مکتب کے لیے طالب علم دیں گے. لیکن حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، ہمت کر کے اللہ سے مانگتے ہوئے چلے گئے اور پہلے ہی سفر میں 3-4 جگہ مکتب قائم ہو. ان مکتبوں کے لیے قرآن شریف پارے اور چھوٹا سا وظیفہ مدرسین کا وہ وہاں نظام الدین سے جایا کرتا تھا اور باقاعدہ رجسٹر تھے اور ہر مہینے کی کارگزاری خانگی کا نقشہ بن کر آیا کرتا تھا اور امتحان لینے والے امتحان لینے جایا کرتے تھے. اور تھوڑے عرصے میں 300 سے زیادہ مکتب قائم ہو. مکتبوں کا سلسلہ بڑھتا آنا شروع ہو گیا اور حضرت جو چاہتے تھے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمکے اور پھیلے اور بددینی دنیا سے ختم ہو، اس کے ذریعے سے چاہنے لگے کہ یہ ہو جائے، لیکن ان میں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہوئے تھے ذمہ وار، ایک بچہ پیش کیا گیا جو قرآن حافظ ہو چکا تھا، لیکن ماحول گندا اور غلط تھا. اس وقت بھی وہ دھوتی باندھے ہوئے تھے، کان میں اس کے بالیاں تھی، ہاتھ میں چاندی کے کڑے. تو حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھے جو ہو جب تک ان کو اس گندے غلط ماحول سے نہ نکالا جائے گا اس وقت تک ان کی تربیت مشکل ہے اور ان میں دین آنا بہت مشکل ہے، خالی اس پر نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے جماعتوں کا نکالنا شروع فرمایا. اس سے پہلے خود ہمارے مدرسہ کاشف المستی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علم جماعت میں جایا کرتے تھے اور جو اللہ کا فضل ہے کہ اب تک وہ سلسلہ جاری ہے. ہر جمعہ رات کو جانا اور جمعے کو واپس آنا، یعنی چھٹی کا وقت جو بیکار گزار دیتے ہیں اس کو اس طرح سے گزارنے پر راضی ہو جانے کی بجائے یعنی ان کا اس میں لگاتے تھے کہ دین کی محنت میں لگے. چنانچہ برابر جماعتیں جاتی رہا کرتی تھی، طالب علم بھی جاتے تھے اور ہم بھی جماعتیں بھیجا کرتے تھے. ایک دن بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ہم نے چھٹی کر دی. عصر کے بعد جماعتیں جانے کا معمول تھا، ہم نے چھٹی کر دی. حضرت تشریف لائے اسی حجرے میں جس میں آج کل میں ہوتا ہوں، اسی میں بس اس وقت سے تھا. تو حضرت تشریف لائے، بھائی جماعتیں چلی گئی. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جماعتیں تو آج رخصت نہیں کی. کیوں؟ جی بارش ہو رہی ہے. تو کھڑکی کھولوا کر جب کہا کہ دیکھو سڑک پر نظر ڈالو، کوئی آ جا تو نہیں رہے آدمی. میں نے عرض کیا حضرت آج جا تو رہے ہیں، آدمی پیدل بھی جا رہے ہیں، سواری سے جا رہے ہیں، ٹانگوں میں جا رہے ہیں، موٹروں سے جا رہے ہیں. کہہ رہے اللہ کے بندو، دنیا والوں نے اپنا دنیا کا کام نہیں چھوڑا، تم نے دین کے کام کو چھوڑ دیا. یعنی محنت مجاہدے کی عادت نہیں، دین کے واسطے. دنیا کے لیے تو 1000 تکلیفیں اٹھا لیں گے، لیکن اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھانا بھاری اور مشکل. چنانچہ اسی وقت پھر میں نے جمع کیا اور الحمدللہ جماعتیں اس وقت روانہ کی. اسی بوندہ بازی میں ایسی بارش نہیں تھی، اور بارش ہو بھی تو کیا بات ہے جی. جیسے دنیا والے اپنے کام کے لیے مستعد رہتے ہیں اور حال میں اپنی جان پر جھیل کر
ہے جی، اور تشریف لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے دین کے واسطے بھی آسان ہے. حضرت کے بڑے سفر ہوئے معراج کے، پہاڑوں کا سفر بھی ہوا، میدانوں کا سفر بھی ہوا. سفر کرتے تھے، رات بھر بیل گاڑی میں حضرت کی چارپائی بچھا دیتے تھے اور اپنے اللہ والے ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے تھے پیدل. اور جناب اثر عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے اور لیٹے گاڑی میں، اور فجر جہاں وقت ہوا وہاں پہنچ گئے. ایک مرتبہ پہاڑ اوپر کا سفر تھا اور بڑے بڑے علماء فتح پوری کے اور مدرسہ مینیا کے حضرت کے ساتھ گئے تھے اس سفر. تو حضرت رحمت اللہ علیہ بہت ہلکے پھلکے بدن کے تھے. ہم بھی جب کبھی گشت پہ اور شہر میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل نہیں پاتے تھے، دوڑنا پڑتا تھا اور وہ چلتے تھے اور ہم دوڑتے تھے. تو ہمت کر کے حضرت رحمت اللہ علیہ تو فٹافٹ گھاٹی میں چڑھ کر اور پہاڑ کے چوٹی پر جا کر اور نفلوں کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگے. اب وہ بیچارے ہاتھ سے کانپتے ہوئے پہنچے، پسینوں میں شراب ہو اور گھبرائے ہوئے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے سمجھ لیا ان کا حال، تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تمہیں تکلیف ہوئی ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے واقعات بیان کرنے شروع کر کہ کیسی کیسی بھوک اور کیسی کیسی پیاس اور کیسے کیسے پیدل کے سفر اور کیسے کیسے پیروں میں چیتنے باندھنا اور کیسے کیسے ان حضرات نے سفر کی. تو دیکھتے دیکھتے ان کے چہرے بدل گئے، جو غم اور غصہ ان کے دلوں میں آ رہا تھا اور بڑے خفا ہونے کو تیار تھے. اگر ذرا بول پڑتے، دوسری بات حضرت ملاج پھرسی کر دیتے تو شاید وہ کہہ بیٹھے کہ جی اچھی مصیبت پہ ڈال دیا آپ نے تو. لیکن جب حضرات صحابہ کرام اولیاء اللہ کے واقعات سنانے شروع کیے تو وہ خود شرمندہ ہونے لگے کہ اللہ اکبر، ہمیں تو آج ہی یہ نوبت آئی ہے. ان کی تو ساری عمریں اسی طریقے سے اللہ کے دین کے لیے محنت اور مجاہدے کرتے گزر گئی. تو میرے دوست اور بزرگ، حقیقت یہ ہے کہ اس کام کی بنیاد محنت اور مجاہدے پر ہے. کیسے کیسے سفر فرمائے اور کیسی کیسی اس کے بعد سے تکلیفیں اٹھائی. ہماری پیدل جماعتیں یعنی ضلع الور سے اور ضلع بھگت پور سے پیدل چلا کرتی. میاں جی عبداللہ صاحب مرحوم، میاں جی موسیٰ صاحب مرحوم اور ان کے ساتھی اور دوست وہاں سے پیدل سفر کرتے 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 میں دہلی پہنچتے. اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ ان کا پروگرام بناتے تھے، ادھر کا پانی پان کرنال وغیرہ کا، اور اسی حال میں وہ پھر پیدل سفر کرتے تھے. بھوک اور پیاس خوب برداشت کرتے تھے. گاجر مولیوں کے اوپر ان گزارا کرتے تھے. امرود لے لیے ٹوکرا بھر کر، وہ صبح دوپہر کو بھی وہی کھا لیے، شام کو بھی وہی کھا لیے. اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ پہنچتے ان کی نصرت کے واسطے کسی شہر قصبے کے اندر. وہ سمجھتے تھے کہ شاید اب چھٹی مل جائے گی، پھر ترغیب دیتے اور سمجھاتے بجھاتے فضائل بیان کرتے اللہ کے راستے کے اور محنت اور مجاہدے کے، پھر تیار ہو جاتے وہ اگلے جمعے تک کے بعد. تو میرے دوست اور بزرگ کو حقیقت یہ ہے کہ یہ کام محنت اور مجاہدوں پر اٹھایا گیا. جب تک ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، مجاہدہ برداشت کرنا، جان و مال کی قربانی کرنا پایا جائے گا، ناگواریوں کو برداشت کرنا، تو انشاءاللہ اس سے ترقی کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور معاملہ سہل اور آسان ہوتا چلا جائے. یہ کام رواجی طریقے کا نہیں. آج تو اگر ایک چھوٹا سا مکتب مدرسہ یہ ادارہ کوئی کھولنا چاہتا ہے تو دیکھو اس کے لیے کتنا کچھ اسے جھنجٹ کرنا پڑتا ہے. مکان بنواتا ہے، پہلے درس اتنی گنجائش نہیں ہوتی مکان بنانے کی، بلڈنگ بنوانے کی، تو کرایہ پر لیتا ہے. پھر اس کا دفتر بناتا ہے، اس میں صدر اور سیکرٹری مقرر کیے جاتے ہیں اور اس میں پھر ممبران رکھے جاتے ہیں، محصل چندہ مقرر ہوتے ہیں اس کے اندر، اور پھر وہ طریقے اور غلط طریقے اور اچھے طریقے سے مال کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے.
لیکن اس رواجی طریقے پر اس کام کو نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی جان اور اپنا مال، جس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس کام کو کیا تھا اور ساری عمریں اس میں لگا دی اور کھپا دی، اسی طریقے سے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ لوگوں کا آمادہ تیار کیا جاتا۔ اس کی صفات اور خوبیوں میں سے ایک بات اس کام کے سلسلے مولانا یوسف صاحب کچھ کم مجاہدے برداشت نہیں، ہمارے کا واقعہ ہے کہ کھانے کے واسطے کچھ نہیں اور بھوک ستا رہی تھی، تو ایک حجرے میں ایک لکڑی کا صندوق رکھا رہتا تھا، اس کے اندر آٹا ڈال دیا جاتا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو تنکے سے ریخوں میں سے آٹے کو نکالا اور پھر ایک ٹکیا پکائی اور وہ اس سے بھوک دور کی۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس عمارت کے اندر اور اس حلقے کے اندر اب بھوک نہیں آئی، فاقے اٹھانے کی ابھی حد ہو گئی۔ ہمارے قاری داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کے زمانے میں کھانا پکا رہے تھے، ان کا جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو انہوں نے بتلایا کہ روٹی پکانے کی باریاں لگتی تھی، چنانچہ آج تک بھی ہمارے مدرسے میں طالب علم روٹیاں پکاتے، اس وقت بھی ایسا ہی حال تھا۔ اب تو بہت لکڑی کی اور فراوانی ہو گئی ہر چیز کی، لکڑیاں بھی جنگل سے کاٹ کر لایا کرتے اور سوکھی لکڑی بھی نہیں ملا کرتی تھی، بلکہ گیلے کریل کاٹ لایا کرتے تھے اور اس سے کھانا پکایا کرتے تھے۔ بہت بہت توا ہے جب بھی موجود ہے، اس پر روٹیاں کچی پکی پکائی جاتی تھی اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی سر چھپانے کی، ایک ٹین کی چادر تھی جو توے کے اوپر تھی۔ تو ایک روز بارش ہو رہی تھی اور قاری داؤد صاحب کی باری تھی روٹی پکانے کی، تو حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو وہ حضرت کو دیکھ کر رونے لگے کہ حضرت کچھ ایسا تو انتظام ہو جائے، کچھ ایسا تو انتظام ہو جائے کہ ہم بارش میں اور سردی میں اپنے کام کو کر لیا کر، دھوپ میں سے بچاؤ کے لیے کچھ کر لیا کر۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ داؤد عمارتیں تو بہت بن جائیں گی، تھوڑے مجاہدے کی بات ہے، تھوڑے جھیلنے کی بات ہے، جھیلنے پر دروازے کھلتے ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد محنت اور مجاہدے کے اوپر ہے۔ ہمارے دوستوں کے اندر جتنی یہ صفت باقی رہے گی انشاءاللہ اتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ بھائی اس میں اختلافی چیزیں نہیں، نہ سیاسی نہ مسلک ہوگی۔ سیاست سے بھی اس کے بہت بچایا گیا، سیاسی اختلافات سے بھی، اور اسی طریقے سے مسلکوں کے اختلاف سے بھی بہت بچایا گیا۔ ملک تقسیم ہو رہا تھا، بڑے ذمہ دار حضرات تشریف لائے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور یوں کہا کہ میوات چل کر ذرا یوں کہہ دیجئے گا کہ بھائی یہاں ہی رہو اور دوسری جگہ نہ جاؤ۔
تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بول تو سیاسی ہے، ہم نے تو یہ آج سے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست پہ دخل نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ہمیں دلچسپی نہیں ہے. یہ بول تو سیاسی ہے کہ ایک جگہ رہو دوسری جگہ نہ جاؤ. دیکھو کتنی گہری نظر تھی کہ اگر اس طریقے کی بات کہہ دیجیے آتی جو اور دوسروں کے نزدیک بالکل معمولی سی بات تھی تو کتنا بڑا فتنہ ہو جاتا اور دوسرے جگہوں پر کیسے کام کے بند ہونے کی شکلیں پیدا ہو جاتی. ہمارے حاجی عبد الجبار صاحب مرحوم تھے، اہل حدیث حضرات میں تھے اور خوب کام کے اندر دلچسپی لیتے تھے اور بہت پھرتے تھے. تو ان کی جماعت والوں نے کہا کہ جب آپ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، حرکت پھیلاتے ہیں. تو انہوں نے غصے ہو کر یوں کہا کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ان کی خدمت میں آتے اور جاتے، کبھی اشارے اور کنارے سے بھی تم نے نہیں کہا کہ تم رفع یدین کیوں کرتے اور عامل بالجہر کیوں پڑھ. تو میں نے عرض کیا کہ مسئلوں کا اس بھائی مسئلوں کا وہ نہیں ہے، اسے اختلاف سے بچایا جس طرح سے بھی نماز پڑھے جس طرح پڑھے اور اسی طریقے سے اس میں غلط طریقے سے روپے پیسے کا جمع کرنا اس سے بہت بچایا. ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی، ایک محلے والے دلی کے ایک محلے والوں نے کچھ پیسہ جمع کیا اور وہ خدمت پر لانا چاہتے ہیں کہ یہاں بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی ضرورت ہے. تو اور واقعی تھی پریشانی، ایسی بات نہیں کہ ضرورت نہیں تھی روپے پیسے کی، لیکن غلط طریقے سے جو جمع کیا جا رہا تھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ذمہ داروں کو بلایا اور ڈانٹ کر فرمایا کہ تم سے کس نے کہی تھی یہ بات، جس سے دو دیا ہے اس کو واپس کرو. چلا کے واپس کرائے. پہاڑ گنج میں ہمارے حاجی حکیم کریم بخش صاحب مرحوم تھے، ایک بڑے اللہ والے تھے، عالم بھی تھے، بڑے حکیم بھی تھے، بہت اللہ والے تھے. انہوں نے ایک بڑے ٹھیکیدار حاجی غلام محمد صاحب تھے، ان سے کہا ارے کہ ظالم تیرا یہ روپیہ پیسہ کس کام آئے گا، وہاں تو یہ حالات ہے، یہ ضرورت ہے. تو وہ آیا اور بہت سارا مال اپنی جیبوں کے اندر لے کر آیا، بہت سارے نوٹ، اور کہنے لگا آ کر ملا اور کہا کہ آپ کے ذمہ کتنا قرضہ ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا کہ میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ہم تو تم سے ادا نہیں کرائیں گے، تم تو وہی آدمی ہو نا کہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تھے اور حضرت نے تمہیں باہر جماعت میں جانے کے لیے فرمایا تھا اور تم نہیں گئے اور اب بھی تم تیار نہیں ہو، ہم تمہارا روپیہ ہرگز نہیں دیں. یعنی بڑی سخت ضرورت تھی، اس کے باوجود روپیہ رد کر دیا اور واپس کر دیا. یعنی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے، ہم تھوڑے جیسے ماننے کے بعد اللہ کی مدد آ گئی، غیب سے بھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن حضرت زمانے میں آنے جانے لگے اور ماشاءاللہ ہر جمعرات کو وہاں سے کھانا پک کر آتا تھا. تو انہوں نے آنے جانے میں کمی کر دی. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی، کہہ والے نہ کہ اگلی جمعہ. پھر وہ گھبرائے اور وہ خیال ہوا اور ایسا مجھے کرنا چاہیے، چنانچہ الحمدللہ ان کا آنا جانا اسی طریقے سے قائم ہو. میں نے عرض کیا کہ غلط طریقے سے مال کو جمع نہ کیا جائے، اس میں برکت بھی نہیں ہے اور کام کی ترقی کی شکل بھی نہیں. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر
231 बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली 13।